کارٹون ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، پورا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کارٹون بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے کارٹون کے پیچھے ایک پورا منصوبہ بندی کے ساتھ ایک سبق دیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کارٹون کو دیکھ کر وہ کیا سبق حاصل کرے گا، اسی سبق کو دیکھنا چاہیے کہ اس کارٹون میں وہ کیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بچوں کو نعمت عظمی کہا گیا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ میرے بچے پلے بڑے، وہ اچھے دن دیکھیں اور وہ سکھی رہیں۔ ہمارا معاملہ بچوں کے بارے میں انتہائی فرسودہ ہے۔ ہم والدین بچوں کو وہ تربیت نہیں دیتے جو کہ شریعت نے یا اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ شریعت مطہرہ میں بچوں کی تربیت پر جتنا زور دیا گیا ہے اتنا کسی اور چیز کے اوپر نہیں دیا گیا، لیکن عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم والدین جب اب تھوڑے بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو ہم جلدی سے جان چھڑانے کی وجہ سے یا ہمارے والدین کے طبیعتوں کے اندر اتنا چڑچڑاپن آ گیا ہے کہ اس چڑچڑاپن کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جلدی سے روتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں جلدی سے موبائل تما دیتے ہیں۔ یہ لے لو بچہ، موبائل لے لو۔ پھر موبائل میں بھی ہم بچے کو کیا چیز لگا کے دیتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم وہ چیز اپنے بچے کو لگا کے دیتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کے سامنے موبائل میں کارٹون کو لیتے ہیں۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم ہی انعام جیتو گے۔ آرے میں بھی حصہ لے رہا ہوں، میں بھی تو جیت سکتا ہوں، کیوں؟ اور قسم میرے مریضوں کی، میں جیت کے ہی رہوں گا۔ بھیا ان کے پیسے اس 10,000 سے کاٹ لینا جو ہم جیتنے والے ہیں۔ کارٹون کیا ہے؟ کارٹون ایک کہانی ہے اور اس کہانی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، پورا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کارٹون بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے کارٹون کے پیچھے ایک پورا منصوبہ بندی کے ساتھ ایک سبق دیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کارٹون کو دیکھ کر وہ کیا سبق حاصل کرے گا، اسی سبق کو دیکھنا چاہیے کہ اس کارٹون میں وہ کیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جٹ سے اپنے بچے کو موبائل کے اندر کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں۔ آج کل جو ایک کارٹون بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق اور ذوق سے دیکھتے ہیں وہ ہے موٹو پتلو۔ موٹو پتلو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی چیز دیکھنی چاہیے۔ اگر بالفرض والمحال آپ اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے یا اپنے بچے کو مصروف کرانے کے لیے کوئی چیز لگا بھی دیتے ہیں موبائل میں، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، تو ایسی چیز لگا کے دیں جو بچے کے ذہن پر کوئی اچھا تاثر چھوڑ دے، جو بچے کے دماغ کے اوپر کوئی اچھا نقش کر دے۔ ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بس بچہ خاموش ہو جائے بس، اور جیسا تیسا بھی ہو، لیکن اس چیز کی طرف کوئی ماں یا کوئی بھی والد دھیان نہیں دیتا کہ اس کارٹون کو جو میں نے لگایا ہے، بچے کو دیا ہے، اس کے اندر کیا زہریلا مادہ ہے جو میرے بچے کے دماغ کے اندر آنکھوں کے ذریعے سے دل اور دماغ میں وہ اتر رہا ہے، اور کل کنا یہی بچہ اسی حرکتوں کو نوٹ کر کے، یاد کر کے، ازبر کر کے، یہی بچہ پھر یہی حرکتیں کرے گا۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی گود وہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، پہلا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے۔ اب ماں نے کیا کر دیا؟ اپنی تربیت کا ذمہ موٹو پتلو کے ذمے لگا دیا۔ اب موٹو پتلو جو حرکتیں کرتا ہے بچہ محفل میں وہی حرکتیں کرتا ہے، وہ جیسے آواز نکالتا ہے ویسے ہی ہمارا بچہ بھی آواز نکالتا ہے۔ جیسے جیسے اس میں جو جو کردار ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں نے وہی کردار اپنائے ہوئے ہیں، تب جا کے پھر والدین ناراض ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گلے شکوے کرتے ہیں کہ یار جی ہمارا بچہ اس طرح ہو گیا اور ہمارا بچہ یوں ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اپنے بچے کی آپ خود قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ تربیت کی۔ اسلام نے اکیلے بچے پیدا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی تربیت کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس کی بہترین تربیت کیجئے۔ ہم لوگ پیدا تو کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی تربیت نہیں کرتے، اور وہ یوں ہی معاشرے میں پلے بڑھتے ہیں اور کل کو ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اگر بالفرض والمحال آپ کچھ بتاتی بھی ہے، آپ کچھ دکھاتی بھی ہے، آپ کچھ سمجھاتی بھی ہے، یا آپ موبائل میں کوئی چیز لگا کے دیتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے وہ کم از کم ویسے تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ کسی کارٹون، کسی ڈرامے، کسی فلم کے سر پہ تھوکتے ہیں تو یاد رکھو اس کو کوئی ایسی چیز لگا کے دو کہ اس کی شخصیت کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے گفتار کے اندر، اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے اندر وہ کوئی تھوڑی سی تبدیلی تو لائے نا۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس ادارے نے بنایا ہے، کن لوگوں نے بنایا ہے، کس نے کریٹ کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ یا موٹو پتلو کے اندر جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، آیا وہ مسلم معاشرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ اگر وہ مسلم معاشرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو خدا کیجیے، معاف کیجیے، ایسے کارٹون کو پھرے پھینکیے، ایسے ڈرامے کو خدا حافظ کہیے جو آپ کے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دے، جو آپ کے بچوں کی معیار کو گرا دے، جو آپ کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو خراب کر دے۔ ایسے کارٹون سے، ایسے گیمز سے، ایسے ڈرامے سے، ایسے فلم سے اللہ کی پناہ، جو آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر خلل ڈالے اور نفع کی جگہ نقصان دے۔ ویسے بھی یہ کوئی نفع کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی کہ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث سبق کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے لیے اپنے بزرگوں کے واقعات، روایات، طور و طریقے، سلف صالحین کے، یہ اپنے بچوں کو سنا دیجیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اب تک کون سا کسی صحابی کا واقعہ سنایا ہے، کسی پیغمبر کا واقعہ سنایا ہے؟ کوئی ایسے یہ جتنی بھی اسلامک واقعات ہے یا جتنی بھی طور و طریقے یا سلف صالحین کے سوانح عمری ہے، اگر ہم آج اپنے بچوں کو سنانا شروع کر دیں، آپ یقین مانیے وہ علیحدہ اپنی اپنی جگہوں پر، وہ اپنے طور پر پوری کی پوری ایک کہانی بھی ہے، پوری ایک فلم بھی ہے، پورا ایک ڈرامہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے ہی نہیں، تو جب سناتے ہی نہیں تو اس میں کیا محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، طارق بن زیاد اور خالد بن ولید اور ان لوگوں کو کیسے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ یوں گزرے ہیں۔ نہیں، آج کے زمانے کا جو بھی بچہ ہے وہ بڑھتا ہے، اور وہ یہ نئی نسل جو آ رہی ہے، یہ ماشاءاللہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر جو ہیرو ہوگا وہ کون ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہی موٹو اور یہی پتلو ہوگا بھائی، یہی ان کے ذہنوں میں ہیرو ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا ہیرو بنا جا رہا ہے کہ یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، وہ کون ہے؟ اسپائڈر مین ہے، بیٹ مین ہے۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ نہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ چیز نہ پڑھائیے، نہ سکھائیے، نہ ان کو سنائیے اور نہ ہی ان کے سامنے کیجیے، بلکہ اپنے بچوں کو خود ہی کسی اسلامک بک سے کوئی پیارا سا واقعہ آپ ان کو سنایا کرے، روز سنایا کرے۔ تو آپ یہ جو رات کو بزرگ بیٹھتے ہیں اور کہانیاں سناتے تھے فلانی پری کی اور یہ دیو کی اور آدم ذات کی اور ہم ذات کی، یہ ساری کہانیاں فضول ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ آپ اپنے بچے کو جھوٹ پڑھا رہے ہیں، جھوٹ سنا رہے ہیں۔ تو جب بچے کی پرورش آپ جھوٹ کے اوپر کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے یہی بچہ جب بڑا ہوگا یہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ کیوں نہیں بولے گا؟ اس لیے ان کو سچی کہانیاں سنائیں، سچ سنائیں، سچ سمجھائیں، سچ دکھائیں، سچ کر کے دکھائیں۔ آپ اپنے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کے الحمدللہ اتنے سارے واقعات، کہانیاں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سنا کر ہم تک جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔